پوری کائنات نو اپنے محبوباں دا صدقہ بنایا. جو کچھ ہے، یہ جو آواز چل رہی ہے، یہ صلی اللہ پڑھ رہے ہیں. این اتے کر کے آسمانوں تک کو اے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. بھائی کونی خیر ہے، بہ جاؤ، کونی بہ جاؤ. کریم اتنا ہے نا جدی کوئی انتہا کوئی نہیں. جتنا ساری دنیا دے مولوی پرا میرے رل کے آکھن ایڈا کریم ہے، انہاں جی قطرہ بیان کیتا ہے سمندر باقی. 100 اسے انہیں اپنی رحمتاں دے کیتے ہوئے 99 رکھے ہوئے کول. ایک اسے وچ ساری نبیاں دیاں دلاں وچ انہاں دیاں امتاں دی محبت بنائی، اور ساری ماداؤں کی قلوب میں ممتا کی جو محبت ہے وہ اس ایک حصے سے رکھی. حضور پر نور فرماتے ہیں میری رحمت للعالمین بھی اسی ایک حصے سے ہے. ابو بکر پاک پر میری ماں باپ قربان ہوں. انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونا مٹھا من ٹھار وہ 99 پھر رب العالمین کدھر کرے گا. کہ صبر کر ابو بکر گل پوری سنتے صحیح. آپ چپ ہو گئے کہ سونا فرماؤ. تو مٹھا من ٹھار محبوب بولے. آپ نے فرمایا سنا 99 سے رحمت وہ قیامت کے دن میری امت پر نچھاور کر. سمجھ میں آ رہی میری امت پہ کیا کرے گا. حضرت بحر العلوم کشتہ ولائے آل بطول حضرت علامہ مولانا کشف الغمہ امام الائمہ حضرت قبلہ الازہری صاحب اساں بڑے پرانے اساں 1.5-2 ہفتے دے کٹھے ہیں. پچھلے 36 گھنٹے تو مسلسل جاگ دے بھی کٹھے ہیں پہ نال بڑے سونے تقریر انہاں کر دیتی. میرا پروگرام سے ایک اور شعر پیش کرنے کا. ابھی ایک شعر باقی ہے ادھر بیٹھا ہوا، اس کو سنتے تو عقل ہی گم ہو جاتی، مگر ان پھر کرے سناواں گا. آج جتنی شکل سونی ہے نا اس تو خرب درجے گل سونی کر رہا. اور مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ کا پاکستان میں حدیث شریف پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ نہ پڑھ سکتا. ایڈا زبردست آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے پھر تو کلر کار پیش کرسا. میں ان بڑھا ہو گیا، داڑھی چٹی ہوگی، کپ کپی بھی رہتی ہے اور دماغ کام نہیں کرتا، مستی شستی ہر وقت تاری ہو جاتی ہے، پھر تاؤس الجنہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کی ابھی آپ نے بات نہیں سنی. حضرت نے بڑے کمال طریقے سے آپ کو فرمایا نہ ایک گل دسو، ایک گل دسو. سرکار تے درود میں گلنا ان 2-3 کرنی ہیں، چھٹی سلوٹ اور ہم گئے، تقریر ہو گئی ہے حضرت کی. ایک گل میں دسو بھئی وہ جیڑی قبر ہے جدے وچ سرکار آسن کے نہ آسن بولو، آسن کے نہ آسن. وہ رجل دی گل تے کر دیتی نہ انہاں فرشتیاں تھوڑی کہنا پہ اس میت دے بارے تن کے خیال ہے. وہ جڑا وابی پڑھ سن سناندا ہے انکا میتون و انہم میتون. فرمایا تو یہی جائے گا نا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. تازہ بھی قریب دا اس میں اشارہ ہے، آپ بہتر جانتے ہو. ایک بات بتلاؤ اے دری بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید ترفع عطا فرمائے. اور میرے کلیجے کے ٹکڑے حسنین بھائی اور مستوں کا اس خطے کا کلر کار کا بادشاہ پیر سید اشواق شاہ اور دیگر سارے علماء، میں آپ کے اقدام کی تراب ہوں. ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. اگر حضور اتھے تشریف لے آئے، غلام پہچان میں لے آ تے نبی جتھے پیر کر دے وے بتاؤ، جہاں سرکار پیر دھر دے. میں سائیوال میں حاضر تھا تو سمندری کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب قبلہ میرے بڑے گہرے مشفق و مہربان ندیم قدیم گفتگو فرما رہے تھے. اس گناہگار احقر العباد کو مدعو کرنے والے بھی وہ تھے. فرمانے لگے رب قیامت کے دن فرمائے گا محبوبہ جہنم میں وڑ جا تو جنو مرضی کڑ لے. میں اٹھ کے کھڑا ہو کر نا مست سا آدمی ہوں، میں نے اٹھ کے یوں گھٹنوں کو ہاتھ رکھا اور کہا مولوی مفتی بھائی
ایک مسئلہ تو سمجھا دینا پوری قوم کو کہ جہاں محمد قدم دھریں گے وہ دوزخ باقی رہ جائے گی. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تم تو ویسے ہی بخشے جاؤ گے. مجھے ایک بات تو سمجھاؤ، یہ تو میں آگے چلا گیا ہوں، ابھی اسی دنیا کی بات لے لیتے ہیں. خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے تمہیں اللہ سے جنت لے کر توبے میں عطا فرما دی. سودا ہو گیا ہے، سودا قبلہ مولانا بھائی قبلہ حضور صوفی صاحب ہو گیا ہے. او اچھا منہ چ بولو سودا اے بولو. ادھر جتنیاں مائیاں نے تسا بھی بولو، ساڑیاں ماں ماواں سودا کوئی چپ نہ رہنا. سودا پھر بولو سودا، پھر بولو سودا ہو گیا. سودا ہو چکا ہے. اے سائیں نے پلہ پایا ہے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو. صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اگر صاحب چھپتے نہیں کیسے؟ اس لیے کہ جب بخاری پڑھنے لگا ہوں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الى النبی فشرب الخمر، اور ایک حدیث میں وجاء رجل فشرب الخمر فقال النبی بکتوه فقال بعدنا. یہ بخاری ہے. یہ کیا ہے؟ دب کے بولو کیا ہے؟ مل کے پھر بولو کیا ہے؟ یہ بخاری ہے. بن عشق نبی کے پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے. بندہ آ گیا، بندہ آ گیا. پٹا تو ویسے بہت بڑا مدینے دا پیا ہوا ہے پہلے ہی. یا رسول یا سودا ہو گیا. سودا مل کر بولو کیا؟ دب کے بولو سودا ہو گیا. اے تو تمہیں لانا ہے انہاں غوث پاک دے مگر، اللہ دی قسم ہے بابا فرید کے مگر لگانے. سودا ہو چکا ہے. یہ مگر لگانے کا چکر ہے، مگر لگا رہے ہیں. سودا فرید کے ہاتھے وہ چڑھے گا جو محمد کی نگاہ سے بچ جائے گا. کیسے بچے گا بتاؤ مجھے، کیسے بچے گا؟ اور میں علماء نو ایک گل پوچھنا چاہتا، اور دو ویلے ہوں گے قیامت کے دن کے. ایک ہے وقت عدل، ایک ہے وقت فضل. وقت فضل پہ تمہارے بچے بھی شفاعت کریں گے. اور کہاں سے کریں گے؟ وقت عدل میں کوئی کمی رہ جائے گی تو پھر کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات ہے، ایک بات ہے. ایک کیا؟ ایک سائیں نے فرمایا عمر پاک علی پاک نو، عمر پاک نو تو علی اے عمر پاک دا نا ٹلیاں کیوں لے آ جی؟ بچ کوئی این گئے نے عمر پاک کا نام ٹل لا کے لاؤ. عمر پاک دب کے بولو عمر پاک. عمر پاک. ہاں میں حضرت کٹر علوی ہوں، یہ بھی بدلا دوں. ہاں میں کٹر علوی پر حرامی نہ. سمجھ آئی جے؟ کٹر علوی ہوں میں. عمر پاک دانا دب کے لیا کرو. تو نے پتا ہے عمر ہے کون؟ ٹل ٹلے مٹھے ہو کے لے رہے ہو. کپڑے ویسے ہی میں بھی کالے ہی پہنتا ہوں اکثر. بڑے بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں. پر سنو شان عمر، تاکہ تمہیں معلوم ہو کپڑے کالے ہیں دل نہیں کالا. سمجھ آ رہی ہے؟ پگڑی کالی ہے، دل نہیں کالا، مغز نہیں کالا. ٹھیک ہے. ہم مولا علی ایک برسبیل تذکرہ بات آ گئی ہے، اور ہم بھی کوئی رٹی رٹائی تقریر کرتے کو نہیں ہے. سدھا مدینے تو فیض آمدہ ہے تو سدھا تو انہیں پیش کرتے ہیں. دوسری کوئی چیز نہیں جانتے آپ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہے مولا علی فجر کی نماز کا وقت ہے. نماز کی حضرت نے تلقین کی. سنیو یاد رکھو، جو حضرت نے تقریر کی اور حضرت نے تقریر کی، ایک نے عشق میں ڈوب کے کی اور ایک نے پھر حضور کے عشق میں ڈوب کے کی. دونوں
نماز اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں چاشت وبین کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ہر نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ولی ہوتا ہی تب ہے۔ بہرحال آگے چلو، حضرت علی المرتضی بیٹھ، نماز دا ٹائم مجھے ہویا نہیں ہونا لگا، اجے اذان نہیں ہوئی، اکھ لگی ہوئی ہے مولا علی دی، ادھر اکھ لگی لگ ہی گئی، سمجھ آئی جے، اکھ لگی، جانے جانا کی برگاہ میں علی پیش ہو گئے۔ یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی جے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں جناب لگیاں، سرکار نہ گلاں ہوندیاں پیاں، سرکار نال گلاں پہ کرن، آپ تقدے کے خواب وچ فجر کی نماز کا وقت ہے، مولا علی جا کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، سرکار فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز فجر دی پڑھا کے سرکار مسلے تو اٹھ کے اینج کر کے تھوڑا پیچھے ہوئے سیفی پہ پترا تسی اینج کر کے خیری اینج کر کے بہ جاندے اے میرے ال تکو تکو میرے اینج کر کے سرکار بہ جاندے اے اس زانو تے اینج ہاتھ تے اینج ہن میں بھی تاں ہی دس رہا نا کہ پتہ میں بھی تکیا ہوئے، سمجھ میں آ رہی؟ میں ممکن بات ہے حدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، جو جھوٹ بولے اس کے نزا کے وقت کلمہ ہی نہ نصیب ہو، ہینج کر کے رحمت عالم۔ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں سرکار چلتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، ہینج کر کے جانے جانا تشریف فرمائیں، جلوہ گر ہے رحمت عالم جانے جانا۔ اور مولا علی جناب نمازاں پڑھ کے سارے سنگی سامنے بہ جاندے، ایک بندہ آتا ہے، مرد یا عورت کوئی آتا ہے جناب، تو اس آن کے ہن طباخ پیش کیتا کھجوراں دا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوراں من دے، کھجوراں پکڑ کے سرکار سارے نو ونڈیاں ہتھاں نال، علی نو کہ اگے آؤ علی، علی آگے آ جا، علی آگے آگے، سر انج ہاتھ کے کیتا کہ ہاتھ پیچھے کر، کہ سونیا سارے نو ہاتھ وچ دتا ہے کہ تو علی ہے نا تیرے منہ وچ پا ہن بھی گل نہ کرو، زہے قسمت، او زہے قسمت، قسمت قسمت کیا قسمت علی ہے لٹ مار دے وچ قسمت حاصل ہو جاتی ہے، قسمت کیا ہے؟ خدا کی قسم علی مار دے ٹھوکر تو قسمت تڑپتی پھڑکتی ہے، قسمت کو وقت پڑ گیا جس کی گلی میں اس کا نام علی۔ نعرہ حیدری، ہم اپنی بگڑی قسمت کو یوں بھی سنوارا کرتے ہیں، ہم اپنی بگڑی قسمت کو یوں بھی سنوارا کرتے ہیں، جب مشکل سر پہ آتی ہے حیدر 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 دیکھو آج شادی ہے، آج شادی ہے تو شادی پہ کہنے والے کہتے ہیں تیرا باپ جیے لیٹ کر تصرف کر کے عبدالقادر اور علی کے بیٹے نے تمہاری زبانوں سے اپنے باپ دادا نانا کا نام نکلوا لیا۔ یہ تصرف ہے۔ اچھا جی سمجھ گل آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ پچھلے دنوں میں رمضان میں ہم پروگرام کر ٹی وی پہ میرے نال بیٹھا ہوا ایک بھابی تکیا ہے کونی دیکھا تھا برابر روز میں نہ کے میں وائس میسج سناوے وائس میسج روز میں کٹ کے سنا میں سیال کوٹ دا تو میں سنگی لعنت بھیج دین جڑا نال تیرے بیٹھا تینوں گلاں نہیں کرن دیندا تو روٹی کو نہ کھانا ہے۔ میں کہا پتر تو کیوں پی کے ہاتھ میں ٹکڑے کھا کے آمنا پلہ میرا ہی پاری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے پھڑکنے دے۔ یہ تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ بر شیران شرف دارت سگے درگاہ شیروں پر بھی عبدالقادر کا کتا باری ہے، تو ہم تو کتے نہیں شیر ہیں عبدالقادر کے۔ وہ ایک دن تقریر وہاں موضوع ہم نے رکھایا محبت رسول پہ بات ہونی چاہیے، یہ ہم نے موضوع رکھایا ٹی وی پہ محبت رسول پہ۔ اچھا جی اچھا رکھا دیتا جی ٹی وی والے کو، اور یہ بھی ذہن چ رکھا ہے پہلی باری تاریخ میں جیسا سیدنا صدیق اکبر دے موضوع بھی رکھایا
اینج ڈنڈا دے کے ٹی وی والے ایک دن ایک شیعہ نے ٹر کی نا آخر میں یوم علی پہ 21 میں ہم نے کہا اگر کل صدیق اکبر کی شان پر بات نہ ہوگی تو ہم ٹی وی پہ آئیں گے اور کروایا ایسا کتنی کی تھی حیدر حیدر یہ ہمارے دل کی آواز ہے نا مگر ہم باغی نہیں ہیں صدیق سے باغی دب کے بولو سارے اچھے اچھا کے صدیق سے باغی ایک آواز میں بولو صدیق سے باغی فاروق کے باغی عثمان سے باغی علی کے مرید پرابلم تھی تو وہ سیون شریف میں کلندری بھی تمہیں ہاں وہ سیون شریف میں پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے کہا ٹی وی والوں نے بولا بہت لازمی ہے پروگرام میں کہا میں آؤں گا این ٹائم پر طبیعت بہت گڑبڑ ہوئی میں کہا کوئی گل بھی ضرور ہے بابا کلندر میں نہ دے آج نہ آ گئی پیڑ اتنے کوئی تپنا ہے تو تو ذرا سائڈ تے رہے میں آپ کلندری ڈنڈا پھیر لے سمجھ آ رہی ہے نا گل ہم گئے کوئی نہیں ہمیں دوسرے دن اطلاع ملی جناب وہ اتھے جناب انہیں بھابی دے بڑے شجرے سنائیں جناب کلندر صاحب دے یہ ہوا تو اس نے جناب ساتھ ایک خواب بھی سنائی خواب اس کے مینو جناب فالج سی سرکار میری خواب ہی چاہے سرکار میں نے آخیا پہ تم اے دعا پڑھ دیں تاں تو فالج تم بچے ہیں اچھا وہ پورا میڈیا اس نے قابو کر لیا جھوٹ بول دے ہیں نا تو جھوٹ مطلب مجھے سرکار نے دیدار کرایا میڈیا پورا ہاتھ میں اور ڈاکٹر عمیر ہے ایک میرے ساتھ آتا ہوتا ہے صدیقی وہ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید وہ ڈاکٹر نے مجھے فون کیا اس نے کہا جناب کم تو اتر گیا ہے میں نے کہا کیوں جناب بھابی تو چھک رہے کم نو میں کیوں پورا میڈیا اس نے ہاتھ میں کر لیا میں کہا تو صدیقی ہیں کہ کی اللہ دی قسم ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے پوری میں کہا تو صدیقی ہیں نورانی صاحب کا مرید بھابی میں بھابی کی ایسی کی تیسی غم ہی نہ کر پیٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا کل ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہم کل آئیں گے کام ٹھیک ہوگا آپ کیا کریں گے اس نے تو کہا کہ میں نے سرکار کا دیدار کیا او میں کہا صدیقی صبر تو کرنا کل میں نے آت لین دے ٹی وی تے بیعت لین دے گل کرت لین دے آپ کیا کرو گے میں کہا تین پتہ لگ جیسی نا جدو سورج چڑھے تو انا بھی پاویں تک نہ سکے گرمی نہ لگتا چڑھ گیا لگتا تو ہے نا پتہ نہیں سمجھ آئی اشرف چنڈال کو کون نہیں جانتا مولوی اشرف علی تھانوی چنڈال کو کون نہیں جانتا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو اس چنڈال کو دنیا جانتی ہے لیکن کیا اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھیا کہ عبد القادر کا دھوبی جو تھا وہ بھی قبر میں جنت میں سیر کر رہا تھا کیسے انکار ہو سکتا ہے دوسرے دن ہم بھی پہنچ گئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام بیٹھے سنم بلوچ دی آگے بیٹھی میں کہا آپ بہن میری کیا حال ہے ول نے ٹھیک آگے اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں بغدادی بھائی ہم نے کہا بڑا اللہ کا کرم ہے بغداد والے کی نگاہ ہے بیٹھ گئے بات شروع ہوئی جس ٹائم بات شروع ہوئی میں کہا سنم بلوچ گل سن تم کدی خواب چ دیدار کیتا ہے سرکار دا کیتا ہی آخے میں تو نہیں کیتا میں آخیا جی میں تن کرا دیواں پھر سمجھ آئیے میں آخیا جی میں اس نے کہا یہ بغدادی بھائی ہو سکتا ہے اور میں آخیا ہمیں پاویں نہ ہو سکے ارے سمورکھ گل کی وجہ تو ہو جائے گا قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے اس نے برابر میں بیٹھا ہوا آپ یہ کر سکتے ہیں میں کہا میں کیا نہیں کر سکتا تجھے کیا پتا چپ کر تجھے خبر ہی نہیں ہے عبد القادر کا شعر کیا شے ہوتی ہے یہ کیسا کون سا وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے میں کہا وظیفے دی گل ہی نہیں سائن التلق دی گل ہے کس چیز کی بات ہے چلو جی سنم بلوچ کو دیدار ہو گیا انہوں فون کیتا ہو سکے میں تو ہو گیا ہے دیوبندی صاحب میں پیر صاحب کے استانے پر بیٹھا ہوا مجھے فون آیا اے بابے رن دے استانے اب میں تواڈے استانے تے آیا ہوں حاضری دینے واسطے میں کہا پتر تو زیارت کر کے استانے دی ٹر جا اساں کرے اور زیارتاں پہ کر دے دوبارہ پھر پلٹ کے آیا سمجھ میں بات ہے اچھا وہ برابر میں بیٹھا وہ محبت رسول پہ موضوع نا محبت رسول پہ میں مولا علی کی بات کرنے لگا ہوں پھر میں عمر فاروق کی بات کرنے لگا ہوں پھر جلدی سے ولی کی بات کر کے نکلتے ہیں ہم میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات کرنے لگا اس نے کہا سرکار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے رٹے ہوئے جملے میں نے کہا چتر 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 کرتے ہیں بھائی وہ جو اس نے یوسف تھا وہ بھی سرکار کو ملا تھا جو حضرت عیسیٰ کی رہنائیاں تھی وہ بھی سرکار کو ملی تھی جو موسیٰ کا جلال تھا وہ ایسے ایسے کرتے نا ایسے 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 سمجھ ایسے اور آپ دیکھ لیں یہ بہت ایسے ایسے کرتے ہیں تو اس نے سب کچھ سرکار کو ملا میں نے ایسے بازو پکڑ کے نا جس طرح حسنین خالد کا پکڑا ہے اور اللہ کے فضل سے 20 مردوں کی قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہوں بھی میں پاویں ہاں مریض جا بندہ جب پھڑ لواں نا تے سرکار ہی چھڑان تے چھڑان انج کر کے میں باہر نپی نے میں کہا ٹھہر جاؤ کیسی بات کر رہے ہو اب مجھے بات پوری کر لینے دو میں کہا صحیح ہو تو کرنے دوں نا پوری صحیح ہے ہی نہیں اگے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کہا سن میں کہا تو کیا کہہ رہا ہے
کہ اللہ نے موسیٰ والا جلال حضور کو دیا اور عیسیٰ کی رہنمائی حضور کو دی اور یوسف کا حسن نبی کو دیا. اور میں کہا بے وقوف ملا، گل یہ ہے ہی نہیں. اور یہ ساری اترن حضور کو دی گئی تو حضور کا مرتبہ کدھر گیا؟ اور نبیوں کو ہوا بھی نہیں لگی جو کمال رب نے محمد کو عطا کیا. اور میں کہا جڑی شان تو پہ بیان کرتے ہیں اے تو علی دیئے، اے تو نبی پاک دی ہے ہی نہیں، اے تو علی دیئے. حضور نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی حلمہ وإلی یکشع بن زکریا فی زہدہ وإلی موسیٰ بن عمران فی بطشہ وإلی یوسف فی حسنہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب. فرمایا نبیوں کے کمالات اگر تم نے کسی ایک چہرے میں دیکھنے ہوں تو کہیں اور نہ جانا، علی کے چہرے کو دیکھ لینا. اب اور میں کہا بھائی اچھا بات بڑی گرما گرم ہو گئی. وہاں بات کیا ہو گئی؟ گرما گرم ہو گئی. اتنے وقفہ ہو گئی. جب وقفہ ہوا نا، آپ کان کھول کے سنیے. وہ پروگرام یوٹیوب پہ نکال کے ضرور دیکھیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ محبت مصطفیٰ کا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھنا. وقفہ ہو گیا اور وہ کلمات سنیے گا آپ سب کے. وقفے میں جو کیا اور اس کے بعد سارے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آج ہم نے آپ کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے. ہمیں تو ایسے لگتے تھا کہ اسٹوڈیو میں آج سرکار تشریف لے آئے. میں کہا بندیاں دے پتراں والی گلاں کرو کیوں؟ مولوی نو میں کہنا تو پڑھ کے میں کہا میں بخاری پڑھدا. آخر لگا جی امال کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، چھٹکارا نہیں، چھٹکارا. میں کہا میں تیرے باں پڑھتا، بخاری میں پڑھتا، ترجمہ تو کر. جے تو نہ کرے تو موئی دا دودھ نہیں پیتا، کتی دا پیتا. جب ہم نے بخاری پڑھی نا تو کہاں سے کرے ترجمہ؟ کہاں سے کرے؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ مانگنا مانگنا. کہاں سے کرے وہ ترجمہ؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ بولتے صحیح اور تیری سندا پیا، مانگتے صحیح تن دیسا. ایک واری جدہ نال ایسے جے نہ بخشا تو میں نہ اپنا رب ہی نہ آکھیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، تو حضرت علی کا ذکر ذرا کھل کے کرنا ہے اور حضرت عمر فاروق کا تذکرہ بھی کھل کے. میں گل کر رہا سا اینج کر کے تکیا، ہینج کر کے ہینج کر کے ہینج کر کھجور. فرمایا علی نیڑے آ. علی نیڑے آ گئے. اکھے ہینج کر کے کیتا. مولا علی فرماتے ہیں میں ہینج کر. اے مولا علی آپ روایت کر دیں. آپ فرماندے میں ہینج کیتا. حضور فرمایا ہاتھ پیچھے کر. باقی سارے نے ہاتھ اگے کیتے میں انہوں نے دے دیتا. تیرا ہاتھ ہینج نہیں ہونا چاہیے، میں تیرے منہ وچ پاساں. کھجور میں تیرے منہ وچ آپ پاساں. ایک کھجور نبی پاک نے ہینج کر کے پنے وچوں گٹلی کڈ لئی کھجور علی کا پاک کے منہ میں، پھر دوجی پنے پھر کڈ لئی گٹلی تے گٹلی پھر کھجور منہ میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تیسری کے لیے حضرت علی نے مانگنے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا تیری آنکھاں جڑیاں نے نا انہاں واسطے کھجوراں مفید نہیں، دو بہت اور نہیں، دو بہت ہیں. اور لو جی اکھ کھل گئی. اذان دی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینۃ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے. اور اب امام کون ہے؟ عمر فاروق. اور مقتدی کون ہے؟ مولا علی. امام کون ہے بولو؟ اور مقتدی کون ہے؟ آگے مولا علی جناب نماز پڑھنے واسطے پیچھے بہ گیا. حضرت عمر نے اسلام پھیریا. سنو جی گل اس واسطے کہ اسی عمر دا ناٹے لا کے لیا کرو. ہینج کر کے مولا حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے نہ ہینج ہو کے ہینج ہو کے بہ گئے. زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے تھے، ہینج بہ گئے. بندہ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اٹھ کے جاواں تو میں آکھاں پہ انج ہی بیٹھا ہوا میں سرکار نوں کہیا ہے ہن تھوڑی دیر پہلے نماز. تو میں جو ہی اٹھ کے اگے ہون لگا نا تو ادھروں کھجوراں والا بھی آ گیا. ادھروں کھجوراں والا بھی آ گیا. جدوں آیا نا تو حضرت عمر نے کھجوراں لے لئیاں تو لے کے وہ کولوں کہن لگے سارے ہاتھ اگے کرو. سارے نے دتیاں. میں بھی ہاتھ اگے کیتا کہ علی ہاتھ پیچھے کر. علی ہاتھ پیچھے کر. میں نے پیچھے کر لیا. آپ تو جی میں دسی کو نہیں. آخے منہ کھول. عمر نے ایک کھجور توڑی میرے منہ میں ڈالی، دوسری توڑی منہ میں ڈالی. میں آخیا تیسری بھی تو دیو نا. تو عمر نے ہنس کے کہا جے کدے سونا راتی دے وے بات سمجھ آئی؟ آخے جے راتی سونا دے وے آتی جی تو میں بھی دیواں. یہ عمر ہے. یہ کون ہے بولو؟
دب کے بول وہ گلاں بڑیاں لمیاں چوڑیاں نکل گئیاں کتھوں گل نکلی تے کتھے نکل گئی میں آکھیا سونے نے پردہ پایا ہوا ہے تو باقی جنت تہاڈی ہے نمازاں چپ کر کے پڑھی جاؤ روزے رکھی جاؤ حج کری جاؤ داڑھی شریف رکھو سراں تے کپڑا رکھو تاکہ کوئی کتا بھونک نہ سکے سمجھ میں آئی ہے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرو تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے رات کو نعرے تو بڑے جوش سے مارتے تھے مسجد میں صبح ہیں ہی نہیں جوش سے نعرے مارتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں جوش سے نعرے مارتے ہیں اولیاء کا نام لیتے ہیں ان کی تعلیمات کے برعکس کرتے ہیں یہ نہ کرو باقی ایک پردہ ہے حضور نے فرمایا علی پاک کو اور عمر پاک کو اے میرا چبا لے جاوے آکھیا نہیں آکھیا اے بلال میاں محل تک منڈا چند منڈا بابو میں نے کلیجی دا ٹکڑا سرکار نے فرمایا اے چبا میرا لے جاؤ علی پاک نو فرمایا تو عمر پاک نو لے جاؤ دوویں تے پھر لے جانا تے او جا کے اس نو اویس پاک کو دینا کس کو دینا اویس پاک اور اس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا میری امت کے لیے بخشش کی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرت اویس کا مقام مولا علی جیسا ہے بولو حضرت عمر فاروق جیسا ہے حضرت صدیق اکبر جیسا ہے جدوینہ جیسا نہیں تو سرکار جیسا کیسے اور وہ بھی گئے چلو گلاں بڑیاں نے لیکن میں بالکل مختصر جی کرنے لگا ہینج کر کے نا ہینج کر کے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پیش کیا بڑا لمحہ واقعہ ہے کنج ٹونڈیا تو کنج وہ لبے تو کنج اٹھا نو چراندے سن ہنج کر کے اگے رکھیا رونا شروع ہو گئے سجدے وچ سر رکھ دیتا بڑی دیر ہو گئی حضرت عمر فاروق نے ہنج پکڑ کے چھیڑیا ہلایا ہے اٹھ نہ یار اساں پیچھے جا کے کوئی حکومت دے معاملے بھی نپٹانے تو آپ اٹھے اکھاں وچ آنسو سن تو آکھن لگن جلدی چوکی کیتی ہے ادھی امت بخشی گئی سی کناں نو ہاتھ لا لین جو پہلے اویس پاک کیا فرماتے ہیں ادھی امت اے ذرا تھال تک لو پہلے میرے ہاں جی اویس لاوے ایک سجدہ اویس رحمت للعالمین بھی نہیں اویس دی دروازے دا دربان جبریل بھی نہیں اویس دیاں بیویاں امہات المومنین بھی نہیں اویس کی بیٹی جنت کی سردار بھی نہیں اویس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار بھی نہیں اویس کے یاروں میں کوئی صدیق اکبر بھی نہیں اویس کے غلاموں میں کوئی فاروق اعظم بھی نہیں اویس کے دامادوں میں عثمان و علی جیسے بھی نہیں تو جدے چہرے تے ہر ویلے نظر روے رب دی وہ بھی اویس نہیں تو کلیجے کے ٹکڑوں اگر وہ اویس ایک سجدے میں ادھی امت کو یوں بخشوا سکتا ہے تو پھر پوری کائنات کا تاجدار محمد عربی کا عالم کیا ہو سکتا ہے جنت کی چکر نہیں ہے ایویں ڈریا نہ کرو جنت کی بات ہی نہیں ہے سارے بریلوی بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں وہ جا دب کے آکھو جو ہے ہو تو آکھو جی نہ ہو تو نہ بولو اعلیٰ حضرت نو مننا لے ہو کہ نہیں دب کے بولو اعلیٰ حضرت بریلی نے کیا فتوہ دیا ہے عرض کرا اعلیٰ حضرت بریلی تو فرماتے ہیں اور ایک گل مولوی نہیں کر سکتا عاشق کر سکتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے نہ دے یا رسول اللہ جنت نہ دے نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت او خیر سے گل سمجھ آئی بھی ہے کہ کوئی نہیں یہ اعلیٰ حضرت کی رسم نہیں اوکھی ہے آئی ہے آزاں تے ٹھنڈکی پڑے ہیں جناب جنت جنت تو فرید کے بوگے پہ مل جاتی ہے جنت تو پاک پٹن میں مل جاتی ہے جنت مل جاتی ہے راتی بابے انہوں وضو کران گئے سن فرید پاک ایک اکھ جڑی ہے نا وہ گڑڑی نو دے گئے اینج کر کے خواجہ معین الدین چشتی باہر نکل کے آئے انہوں نے کہا او بھائی یہ کیا ہے انہوں نے کہا جا 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 فرید جا جا جڑا تیرا مرید جنتی ہے فرید نے ایک قدم اٹھایا آگے ٹھہر جا اور سن جا
جڑا تیری مرید ہے مرید جنتی ہے. دوجا قدم اٹھا ٹھہر جا جڑا تیری مرید ہے وہ بھی جنتی ہے. پھر بابا فرید چلنے لگے کہا فریدہ یار ٹھہر حساب تیرے نال کے کرنا جڑا تیری گلی وچ آ گیا جنتی ہے. دور سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ بولو نا آئیے کہ کوئی نہیں گا. بابا نہیں فرماندے پہ سن جناب حضور وس پاک فرمایا ہنج تکان جہنم نو ٹھنڈی ہو جائے. ٹھنڈا نہ ہوئے تو کیا ہوئے تو ہے نہیں نور تیرا سب کرانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. یہ بابے عبدالقادر انہوں نے کہہ دیتی ہے گل جوش وچ آ کے اللہ دی قسم ہے نہیں تو سید کوئی بھی ہے ہنج کر کے تک جنم ٹھنڈی ہو جاسی جنم وچ ہوتا ہی نہیں جڑا نور مصطفیٰ وچ گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ چلو اگاں کرے اور کتھے دا کتھے میں نکل جاساں تے گلاں پتہ نہیں کدھروں دے کدھر. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید ہاں فرید حق فرید ہاں. کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے میں حق فرید فرید کرا. کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے میں حق فرید فرید کرا. سرکار دے سونے مکھڑے جو میں حق فرید دید کرا. حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہن بھی تو شک ہے تواڈے جنتی ہونے. ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. یہ حدیث شریف ہے کہ جڑا صالحین دا ذکر کردا ہے تو او دے گناہ دا وہ کفارہ بن جاندا ہے. ایک واری فرید اکسو گناہ نکلن گے اور راز دیاں گلاں نے نہ کھلواؤ میرے کولوں. بابا جی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج جوش وچ آئے اور رسالہ کشیریہ پہ آئے گھر جا کے پڑھ لینا. ام الکتب فی التصوف ہے رسالہ کشیریہ. میری جان آپ پر قربان قبلہ صوفی صاحب پڑھیے گا ضرور جا کر دیکھیے گا. بابا جی بستامی فرماتے ہیں امت مصطفیہ میں جس کو میرا نام یاد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. میں نے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ادھر بستام کی طرف رخ کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا بستامی جو تیرا نام ایڈا طاقت والا ہو گیا ہے تو تیرے محبوب آقا محمد عربی دے نا دا عالم کیا ہوگا. گلاں راز دیاں نے بیلیو میں بات لمبی ہو گئی ہے بہت دور نکل گئی ہے اور آگے کافی چلی گئی ہے. جو میں عرض کر رہا تھا یاد ہے وہ کیا بات کر رہا تھا جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت نہ دے تیری جنت نہ دے. اے ادائے کے بخشش پڑھے جا کر میں نہیں تو کیا کسی نے پڑھ دیا ساری جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے. اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. اے معاشر دا میدان لگا ہوا ہو احمد رضا بھی وہاں پر جا رہا ہو کروڑوں اور کھربوں اربوں بلکہ لا متناہی گن نہیں سکتا انسان اللہ ہی کے شمار میں اتنی خلقت ہوگے ان سارے دیوانوں میں. یا رسول اللہ جب آپ کی احمد رضا پر نظر پڑے تو آپ یہ فرمائے آنا اگے آنا شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ سرکار دے ہو جاؤ مل کر بولو کہ دے ہو جاؤ اچھا بولو. اللہ جرا میں نے انہیں اجازت دیو اے اس حدیث تے میں گل ختم کردہ ہوں تو ولیاں تو بزرگاں محبت رکھو. انہاں دیاں زبانہ سیف اللہ نے یہ نہیں جو انہاں دی منہ جو نکلتا ہے ہو جاندہ ہے. ادب اور خدمت سے بڑا کوئی طریقہ فیض لینے کا نہیں ہے. ادب اور اچھا بولو ادب اور ادب. سلام. ابھی میں آتے ہوئے یہاں میری حالت بڑی عجیب و غریب تھی وہ میں نے واقعہ سنایا میری حالت عجیب ہو گئی وہاں نیچے بیٹھے ہوں
اور یہ تو حضرت نے تقریر کر کے موڈ تھوڑا میرا سیٹ کر دیتا، وغیرہ واقعہ سنایا میں پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے ٹر گئی۔ جلال الدین تبریزی جب مرید ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا شیخ شہاب الدین سہروردی کو کہ تساں کھانا ٹھنڈا نہیں کھانا تساں۔ تو حضرت جلال الدین تبریزی نے نا ایتھے انو نہیں ہوندا، انو سمجھتے ہو اے اینج کر کے انو آپ کی زبان کیا دے ہو کڑا چھڑا رکھ دے انو جو بنا کے نا تے اوتے انگیٹھی رکھ کے نا انگیٹھی دے پایاں وچ سوراخ کر کے ایتھے بن لئی، ایتھے بن لئی وچ اگ، وچ انگیٹھی دے اگ۔ تے حضرت حج پر گئے برابر میں چلتے جائیں شمس تبریزی جس ٹائم کہنا کھانا تے گرم کھانا پیش کرن، وہ واقعہ سناندے ہیں میری چیخاں نکل گیا، میں شاہ جی نو آخر سے شاہ جی کتھے ہو پیر تے کتھے ہو مرید۔ ادب سے چیز ملتی ہے، اور دوسرا کیا خدمت سے، اللہ وہ خدمت سے جو معاملات کھلتے ہیں، کسی سے بے ادبی سے بیڑا غرق ہوتا ہے، کس سے رل کے بولو کہ دے تو توبہ 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 توبہ، بے ادبی کچھ رہندی ہے، بلکہ بے ادبی اگر اولاد بھی بے ادب ہو نا فقیر کی وہ بھی مار کھاتی ہے، اور بلکہ غلطی سے اگر کوئی ہو جائے نا تب بھی۔ حضرت بختیار کاکی آپ کے دادا پیر ہیں، بابا جی کے پیر ہیں، شاہ نظام پاک کے دادا پیر ہیں، اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ میرے عرض کرے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، 3 دن۔ آپ کو حکم یہ تھا اپنی اقوال اولاد کو کہ باہر گل نہیں کرنی، باہر گل ایسا تو ڈنڈورا پٹ جاندے ہیں، آپ نے باہر کسی نے گل نہیں۔ وہ بیٹا تھا نا آپ کا، اس نے جا کر بادشاہ آپ کا ایک معتقد تھا خواجہ بختیار کاکی، بادشاہ سے جا کر کہا کہ کھانا نہیں کھایا 3 دن سے، ہمارے ابو نے بھی گھر پر، انہوں نے کھانا بھیج دیا۔ آپ کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ نے کہا یہ کھانا کس نے بھیجا ہے، کھانا یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کوئی بندہ بولا نہیں، ایک نے کہا جی بادشاہ نے۔ وہ کیوں اس نے کھانا بھیجا ہے؟ آخر جی اس کو پتہ چلا ہے کہ 3 دن سے فاقہ ہے، آپ نے فرمایا اس کی گردن کا مورا ٹوٹے جس نے یہ خبر اس کو دی ہے۔ اتنا منہ سے جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ اندر بیٹا گرا چھت سے اور گردن کا مورا ٹوٹ گیا، وہیں پر جہاں بحق ہوا۔ اللہ پاک ہمیں فقیروں کی خدمت کی توفیق، فقیروں کی ادب کی توفیق دے۔ رہ گئی باقی سنگیو جنت تو وہ تو تواڈی ہے، سرکار دی جنت ہے، سرکار دیاں غلاماں واسطے ہے۔ حدیث نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر وہ بات لمبی، حضرات بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ویسی حق تلفی ہوگی اور حق مار رہا ہوں میں ان سے ایک سے معافی بھی مانگوں گا، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے، اور ایک جملہ جاتے جاتے کہہ دوں گا۔ یہ ساری تقریر ایک طرف، اور اب آخر میں حضرت قبلہ علامہ مولانا حیدری صاحب آپ جناب آپ کی بارگاہ میں عدیہ تبریک پیش کروں گا، اور آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پٹی یہ پڑھا رہے تھے وہ ہم لوگ ہیں مست سے، تو ہماری باتوں پر تو مست لوگ عمل کرنا، لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے خدا کی قسم، دنیا کی، قبر کی، اور کل میدان معاشر کی، حضور کے سامنے رونمائی کی، یہی بات سبب بن سکتی ہے کہ ہم نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے جتنا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں فقیروں سے محبت عطا فرمائے۔ میں چونکہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء تشریف فرمائے اور ایک ایک کا نام لے کر میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، مگر جن پر میری نظر ہے حضرت طاؤس الجنہ، آپ طاؤس الجنہ کہتے ہیں جنت کا مور، جنت کا ان کو میں جنت کا مور کہتا ہوں، اور یقین فرماؤ اللہ دی قسم ہے، میں تو ویسے ایڈا کوئی فقیر شکیر کو نا، لیکن ایک گل پکی جی، ساڈے پنڈ وچ ایک بابا ہوندا سی جیب وچ پائے ہوندے سن بیر، کہ بیر جنہاں نوں آدے بیر، تساں بیر آدے بیر، وہ بیر پائے لوکے لوکے سا ہون نکے نکے، تو وہ جناب او دا نام اج تک سن نہیں پتا کیس، اج تک نہیں پتا۔ وہ بیر جیب چوں کڈ کے نا منڈیاں نوں دسدا سی تے کہندا سی آکھو بابا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے تو یہ بیر دوں گا۔ اب ہم اس کو سارے کہتے تھے بابا اللہ خاتمہ ایمان پر کرے، وہ بیر دے دیتا بیر۔ اچھا اللہ پر آپ یقین کریں اس وقت ہمیں خبر نہیں تھی، تو تقریباً ہمارے گاؤں کے 200-250 لڑکے بیر کے چکر میں، ہم کہتے تھے خاتمہ بابا خاتمے پہ جانا ہے، خاتمہ بالایمان والے بابے کے بعد نام ہی نہیں پتا ہمیں۔ یقین کریں وقت تھوڑا ہے بات لمبی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے، ہمارے باپ نے دیکھا جو چکوالی کے تھے ہمارے سدیلے ابو جان، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابے کا خاتمہ، کلمہ طیبہ پر آنکھوں میں آنسو، نبی پاک کے دیدار کی
खुशनुदी देते हुए बाबे की रूह निकली है। ये मुमकिन है कि मुंह से निकली हुई बात कोई खुदा के यहाँ। आपका बहुत शुक्रिया तासुल जन्ना हजरत जी, आपका बड़ा शुक्रिया। हजरत किबला हैदरी साहब हाथ जोड़ के हैं जी शुक्रिया, सलूट भी मारते हैं आपको। आप मौला अली के मलंग हैं। हजरत साहब किबला आपकी बहुत ज़्यादा शुक्र गुजारी। हजरत साहब आपकी जितने स्टेज पे बैठे हो एक बार यानी फिरन दे